میں آج آپ کو 7 ایسی چیزیں بتاؤں گا جس پر عمل کرنے سے نہ تو صرف آپ کا رمضان بہت ہی خوشگوار اور پروڈکٹیو گزرے گا، بلکہ اگر اللہ نے چاہا تو برکتوں سے بھی بھرپور ہوگا۔ ساتھیوں، صدیوں میں پہلی بار ہم ایک ایسی وبائی بیماری کا سامنا کر رہے ہیں جس نے اس پوری دنیا کا پہیہ بالکل جام کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اس سال اگر رمضان المبارک بھی اس سے متاثر ہو جائے تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں طلوع فجر سے شام تک روزہ رکھنا اسلام کے 5 بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے۔ مسلم معاشروں میں یہ مہینہ ہمیشہ سے فیملی ریلیشنز اور پیاروں کو منانے کا وقت رہا ہے۔ 30 دن تک مسلمان افطار میں جمع ہوتے ہیں اور سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ افطار کرتے ہیں۔ یہ پریکٹس اس قدر عام ہے اور اسلامی پرنسپلز کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ تنہا افطار کرنے کو زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا۔ تو اس سے ذہن میں ایک بہت ہی obvious سا سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ کوارنٹین، لاک ڈاؤن، سوشل ڈسٹینسنگ اور کورونا وائرس جیسے وبائی امراض کے دوران مسلمان رمضان المبارک کے اس مہینے کو اپنے حقیقی معنوں میں کیسے منا سکتے ہیں؟ اور اسی سوال کا جواب دینے کے لیے میں آج آپ کو 7 ایسی چیزیں بتاؤں گا جس پر عمل کرنے سے نہ تو صرف آپ کا رمضان بہت ہی خوشگوار اور پروڈکٹیو گزرے گا، بلکہ اگر اللہ نے چاہا تو برکتوں سے بھی بھرپور ہوگا۔ نمبر 1، حقیقت کو تسلیم کریں۔ کورونا وائرس کے بارے میں سارا دن پریشان رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ آپ اگر اپنا سارا دن صرف ifs اینڈ بٹس کی بحث میں ہی گزار دیں تو کوئی آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ifs اینڈ بٹس جیسے اگر چائنا کسی نہ کسی طرح اپنے سارے کا سارا وائرس ووہان تک ہی محدود کر لیتا اور باہر نکلنے ہی نہ دیتا، یا ووہان پر سارے لوگ خود سے کوارنٹین یا سوشل ڈسٹینسنگ کر لیتے، یا اپنی ہائیجین کا خیال رکھتے، یا دنیا جہاں کا گند بلا نہ کھاتے، تو یہ سب مسئلہ ہی پیدا نہ ہوتا۔ آپ شوق سے ان تمام باتوں کی شکایت کرتے رہیں کہ لوگ اس بیماری سے بیمار کیوں ہوئے، کس کی لاپرواہی تھی، یا اتنی دنیا کی ڈیتھس کیوں ہوئیں۔ ہر بات پر شکایت کرنا تو ایک انسانی خصلت ہے، مگر ذرا یہ بھی بتائیں کیا اس سے کسی کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ آپ جتنا بھی ifs اینڈ بٹس کر لیں، مگر ساتھیوں، یہ وائرس اب ایک حقیقت ہے اور ہمیں اس حقیقت کو قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ اب اس کو کافی عرصہ ہو چکا ہے۔ اب جو سوچنے اور کرنے والا کام ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک اب آ چکا ہے، اس کو احسن طریقے سے کیسے گزارا جائے۔ اس رمضان بہت سی ایسی چیزیں جو آپ ہر سال کرتے ہیں اب نہیں کر سکیں گے، جیسا کہ مل جل کر افطار کرنا، نماز تراویح کا ادا کرنا، یا عشاء کی نماز کے بعد دوستوں کے ساتھ باہر کافی پینے جانا۔ اس لیے جتنے جلدی ہو سکے اپنے آپ کو روٹین سے ہٹ کے ڈیفرنٹ فریم آف مائنڈ میں لے کے آئیں، تاکہ آپ کا ذہن اب رستوں کی طرف چل سکے، نہ کہ صرف سٹارٹ پوائنٹ پر بیٹھا شکایات ہی کرتا رہے۔ نمبر 2، اپنے کلچر کو ڈیجیٹائز کریں۔ ہم اس دور میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت تصور کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آن لائن کھانے کا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں، اپنی شاپنگ آن لائن کر سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا پروفائلز کے ذریعے آن لائن رہ سکتے ہیں۔ تو جب ہم گھر بیٹھ کر یہ سارے کام کر سکتے ہیں تو کیوں نہ ان سب آسائشوں کا استعمال رمضان المبارک کو خوبصورت بنانے کے لیے بھی کیا جائے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ پچھلے رمضان ہم میں سے کچھ لوگ اپنے ماموں یا آنٹی کو فون کرنا بھول گئے ہوں گے، یا شاید ہم نے ضروری نہیں سمجھا کہ اپنے پیرنٹس کو افطار ڈنر پہ انوائٹ کریں۔ اس رمضان ہم اپنے پیاروں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم اتنے بھی برے نہیں ہیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ پیار دے سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی نے آج وہ سب کچھ ممکن کر دیا جو 30 سال پہلے ممکن نہ تھا۔ فیس ٹائم، اسکائپ، واٹس ایپ، فیس بک میسنجر اور بہت سی ایسی سوشل میڈیا ایپ سے اپنے پیاروں سے گھر بیٹھے بٹھائے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بات چیت کر سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کیا؟ صرف ایک فون سٹینڈ اور ایک فون جس کا رخ آپ کے افطار ٹیبل کی طرف کیا ہوا ہوگا۔ اس سے آپ واقعی میں اپنے پیاروں کے ساتھ افطار اور ڈنر کر سکتے ہیں۔ جب آپ سحری تیار کرتے ہیں یا افطار کے لیے کھانا پکاتے ہیں تو انسٹاگرام پہ لائیو جا کے اپنا کوکنگ سیشن بھی شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے عزیز و اقارب بھی آپ کو دیکھ سکیں، آپ کے ساتھ مل کر پکائیں اور آپ کی ریسیپی سے فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 3، ٹیکنالوجی کے ذریعے عبادات۔ رمضان صرف روزے اور افطار کے کھانوں کے بارے میں ہی نہیں، بلکہ یہ اپنے پروردگار کے آگے اپنے گناہوں کے اعتراف اور توبہ کرنے کا بھی نام ہے۔ رمضان المبارک میں زیادہ تر مسلمان اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے بیان وغیرہ سننے کے لیے مساجد کا رخ کرتے ہیں، اور چونکہ ہم ایک خطرناک وبائی بیماری سے گزر رہے ہیں، اس سال یہ عمل زیادہ سازگار نہیں ہوگا۔ تو پھر کیوں نہ ہم کوئی ایسا پارٹنر بنائیں جو کہ آپ کا کوئی بہن بھائی، پیرنٹس یا کوئی بھی رشتہ دار یا دوست وغیرہ ہو سکتا ہے، جس سے آپ روزانہ دین کی بات چیت کریں۔ اس کام کے لیے بھی آپ کو ایک موبائل فون کی ضرورت ہوگی، جو کہ مجھے یقین ہے کہ آج کل کے دور میں سب کے پاس ہے۔ نمبر 4، ساتھ رہنے کے فوائد۔ جو لوگ تو تنہا رہ رہے ہیں ان کے لیے نماز تراویح باجماعت نہیں ہو سکتی، مگر اگر کافی لوگ ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں تو وہ گھر میں بھی بالکل مسجد کی طرح نماز تراویح باجماعت ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ نماز باجماعت کے لیے کم سے کم صرف 2 شخص کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر آپ کے گھر میں 1 سے زیادہ افراد ہیں تو آپ ان حالات میں بھی اپنے گھر میں بیٹھے بٹھائے وہی نورانیت حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، اپنے سوشل میڈیا کی صفائی کریں۔ صرف ان اکاؤنٹس کو فالو کریں جو آپ کو پازیٹیو مائنڈ سیٹ دیتے ہیں۔
ان تمام اکاؤنٹس کو انفالو یا میوٹ کر دیں جن کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں اور آپ کو عبادات کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کسی بھی اسلامک مینٹور کو چوز کر سکتے ہیں جنہیں دیکھ کر یا سن کر آپ کا نیک اعمال کرنے کا دل کرتا ہے۔ نمبر 6، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ کچھ معمولی ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ اس لاک ڈاؤن اور رمضان میں اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو موقع ملے تھوڑے حصوں میں نیند لازمی لیتے رہیے اور زیادہ ایکسرسائز مت کیجیے ورنہ آپ ایگزاسٹ ہو جائیں گے۔ کچھ دیر تازہ ہوا یا دھوپ میں لازمی بیٹھیں، اس سے آپ کے گھر کے اندر قید والی فیلنگ کم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کچھ ایسی جگہ ہو تو افطار سے کچھ دیر پہلے تھوڑی واک کر لیا کریں، اس سے دن کا وہ وقت جب آپ سب سے زیادہ بھوک محسوس کرتے ہیں وہ اچھا گزر جائے گا۔ مگر یاد رکھیے، افطار سے عین کچھ دیر پہلے سے لے کر افطار تک قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے لازمی دعا کریں۔ رات کو ڈھیر سارا پانی پیجیے اور کوشش کیجیے کہ آپ کی کیفین کی انٹیک کم ہو جو کہ آپ کو ڈی ہائیڈریٹ کرتی ہے۔ اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہے تو روزہ مت رکھیں، کیونکہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ روزے سے ہماری طبیعت مزید بگڑ جائے گی تو اس میں چھوٹ ہے، اور مزید معلومات کے لیے ہمیشہ کسی مستند مفتی سے پوچھ کر فیصلہ لیں۔ نمبر 7، اس بابرکت مہینے کو ضائع مت کریں۔ رمضان المبارک سال کا ایک ایسا مہینہ ہے جس کے منتظر دنیا کے تمام مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے ان خوبصورت 30 دنوں کا پورا سال انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ تمام برکتیں اور رحمتیں سمیٹ سکیں۔ اگر ہم دینی طور پر بھی دیکھیں تو ہمارا سر تو اللہ کے حضور سے شکرانے کے طور پہ ہی اٹھنا نہیں چاہیے، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ ہم اس رمضان میں صحت مند ہیں اور ابھی تک اس وبا سے بچے ہوئے ہیں۔ اس سال رمضان المبارک میں ہمیں روٹین سے تھوڑی سی ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی۔ گھروں میں رہتے ہوئے ہمیں ہائیجین کا سختی سے خیال رکھنا ہوگا اور مہنگے ریسٹورنٹس میں لیوش کھانوں کی بجائے اپنا کھانا گھر میں ہی تیار کرنا ہوگا۔ اس بارے میں بے انتہا میٹیریل یوٹیوب پر اویلیبل ہے، اور ویسے بھی فضول خرچی تو ہے ہی اسلام کے اگینسٹ۔ اس سال تو بلکہ آپ کی زکوٰۃ اور ڈونیشنز کے مستحق لوگ بہت زیادہ ہیں۔ اپنا وہ تمام پیسہ جو ہر سال رمضان میں آپ باہر افطار ڈنرز میں ضائع کرتے ہیں، اس سال وہ ایسے تمام لوگوں تک پہنچائیے جن ایریاز میں لاک ڈاؤن ہے اور لوگوں کے پاس سحر اور افطار میں سادہ پانی اور سوکھی روٹی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آخر میں ایک بار پھر میں یہ یاد دہانی کراتا چلوں کہ اس رمضان کو اپنوں کے ساتھ مل کر منائیں، مگر صرف گھروں کے اندر رہ کر۔ ہم دعاگو ہیں کہ اللہ ہمیں اس سال بھی رمضان المبارک میں خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ رمضان میں ہمیں بنا کسی کورونا وائرس جیسے عذاب کے داخل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔